قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان المبارک کے فضائل و خصوصیات سے متعلق بیانات میں یہ بات بارہا سننے کو ملتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے. اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور یہ اس کی خصوصیت ہے کہ احادیث میں اس کے لیے صفت بیان فرمائی گئی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ الجواب حامدا و مصلیہ. ماہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت اور بڑی ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے. اس کے فضائل اور خصوصیات قرآن و سنت سے واضح طور پر ثابت ہے جو کہ مسلمان عموماً سنتے ہی رہتے ہیں. جہاں تک سوال میں مذکور اس بات کا تعلق ہے کہ ماہ رمضان المبارک شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور یہ اس کی خصوصیت ہے کہ احادیث میں اس کے لیے صفت بیان فرمائی گئی ہے. یہ بات واقعتاً بارہا سننے کو ملتی ہے اور اس کی بنیاد پر مختلف نتائج بھی اخذ کیے جاتے ہیں جن سے ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے. تو آئیے احادیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں. سال کے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا. ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے. اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اللہ نے خود مقرر فرمائے ہیں جس سے اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بھی بخوبی واضح ہوتی ہیں. اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں. ان کو اشہر الحرم بھی کہا جاتا ہے. یہ مضمون متعدد احادیث میں آیا ہے جس سے ان 4 مہینوں کی تعین بھی واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3197 میں ہے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب عن محمد بن سیرین عن ابن ابی بکرۃ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اسی ہیئت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا. سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے. ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں. 3 تو مسلسل ہیں یعنی لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے.
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ان مہینوں کا ذکر جن کے ساتھ شہر اللہ کی صفت احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، ماہ محرم کے لیے شہر اللہ کی صفت۔ متعدد صحیح احادیث میں ماہ محرم کے لیے شہر اللہ کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد افضل روزے شہر اللہ یعنی اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ حدیث نمبر 2812۔ حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل۔ یہ روایت اور اس کی تائید کرنے والی روایت متعدد کتب میں موجود ہیں، چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہیں۔ حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وان افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل۔ اور سنن ترمذی میں ہے عن علی قال سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان قال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين۔ نمبر 2، ماہ ذو الحجہ کے لیے شہر اللہ کی صفت۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں ماہ ذو الحجہ کے لیے بھی شہر اللہ کی صفت بیان کی گئی ہیں۔ حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا هشام بن الغازي قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر۔ قال فأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الله الحرام۔ قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر الله الحرام۔ قال هذا يوم الحج الأكبر ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم۔ ثم قال هل بلغت؟ قالوا نعم۔ فتفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع۔ نمبر 3، ماہ رمضان المبارک کے لیے شہر اللہ کی صفت۔ ماہ رمضان المبارک کے ساتھ شہر اللہ کی صفت کسی صحیح حدیث میں نہ مل سکی، البتہ بعض احادیث میں اس کے لیے شہر اللہ کی صفت آئی ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں۔ چنانچہ شعب الایمان میں حدیث نمبر 3359 پر ہیں۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا الامام ابو بکر بن اسحاق حدثنا محمد بن حیان حدثنا نصر بن علی حدثنا محمد بن ابراہیم بن العلاء الشامی حدثنا احمد بن محمد بن اخی سوار القاضی عن الاوزاعی عن عطاء بن ابی رباح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لتزين من الحول إلى الحول لشهر رمضان وإن الحور ليزين من الحول إلى الحول لصوام رمضان فإذا دخل رمضان قالت الجنة اللهم اجعل لي في هذا الشهر من عبادك ويقولن الحور اللهم اجعل لي من عبادك في هذا الشهر أزواجا فمن لم يقذف مسلما فيه ببهتان ولم يشرب مسكرا كفر الله عنه ذنوبه ومن قذف فيه مسلما أو شرب فيه مسكرا أحبط الله عمله لسنته فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله جعل الله لكم 11 شهرا تأكلون فيها وتشربون وتتلذذون وجعل لنفسه شهرا فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله. قال أبو عبد الله الحافظ لم نكتبه من حديث الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح إلا بهذا الإسناد. قال ورأيته بإسناد آخر من حديث الشاميين من غير حديث الأوزاعي عن عطاء قال أحمد في إسناده ضعف. اسی طرح المعجم الاوسط میں ہے حدثنا احمد قال حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال دخل شهر رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد دخل وهو شهر الله المبارك فيه ليلة من حرمها فقد حرم الخير ولا يحرم خيرها إلا كل محروم. لم يروا هذا الحديث عن قتادة إلا عمران تفرد به محمد بن بلال. اسی طرح فیض القدیر میں ہے شعبان شهر ورمضان شهر الله ظاهره أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الديلمي. وشعبان المطهر ورمضان المكفر والمراد بكون شعبان شهره أنه كان يصومه من غير إيجاب عليه وبكون رمضان شهر الله أنه أوجب صومه فصار صومه حقا لله تعالى على عباده. وفي الحسن بن يحيى الخشني قال الذهبي تركه الدارقطني. یہ تینوں احادیث ضعیف ہیں. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ فیض القدیر میں یہاں فرماتے ہیں کہ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اپنے اختیار سے کہ ان پر واجب نہ تھے بلکہ وہ نفلی تھے، جبکہ رمضان کے روزے تو اللہ کی طرف سے فرض تھے کہ وہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق ہے. کافی تحقیق کے باوجود بھی ماہ رمضان کی فضیلت میں الشہر شہر اللہ کے الفاظ احادیث میں نہیں ملے، اس لیے اس کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. نمبر 4 ماہ رجب کے لیے شہر اللہ کی صفت. یعنی روایت میں رجب کے لیے شہر اللہ کی صفت آئی ہے، لیکن وہ نہایت ہی کمزور روایت ہیں جو کہ غیر معتبر ہیں، جلسہ کے اہل علم پر واضح ہیں. چنانچہ فضائل الاوقات للبیہقی میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو شہر اللہ قرار دیا ہے، شعبان کو اپنا مہینہ جبکہ رمضان کو امت کا مہینہ قرار دیا ہے، لیکن یہ روایت بھی بہت کمزور ہے. اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا خلف بن محمد الکرابسی ببخارا اخبرني ابن احمد بن نصير قال حدثني جدي نصير بن يحيى حدثنا عيسى بن موسى عن نوح بن ابي مريم عن زيد الامي عن يزيد الرقاشي
عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرۃ اللہ من الشہور شہر رجب وهو شهر الله عز وجل من عظم شهر رجب فقد عظم امر الله ومن عظم امر الله ادخله جنات النعيم واوجب له رضوانه الاكبر وشعبان شهري فمن عظم شهر شعبان فقد عظم امري ومن عظم امري كنت له فرطا وزخرا يوم القيامة وشهر رمضان شهر امتي فمن عظم شهر رمضان وعظم حرمته ولم ينتهكه وصام نهاره وقام ليله وحفظ جوارحه خرج من رمضان وليس عليه ذنب يطلبه الله به هذا منكر بمرة۔ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ محرم اور ماہ ذی الحجہ کے لیے صحیح احادیث میں شہر اللہ کی صفت آئی ہے، جبکہ ماہ رمضان کے لیے شہر اللہ کی صفت بعض کمزور احادیث میں ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ شہر اللہ کی صفت ماہ رمضان کی خصوصیت نہیں ہے، اس لیے اس کو خصوصیت کے انداز میں بیان کرنا درست نہیں۔ نمبر 3، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اس ماہ رمضان کو خصوصیت کے ساتھ اپنا مہینہ قرار دینا کسی حدیث قدسی سے ثابت نہیں۔ نمبر 4، ماہ رمضان کی فضیلت میں الشہر شہر اللہ کے الفاظ احادیث سے ثابت نہیں۔ نمبر 5، بعض روایت میں رجب کے لیے بھی شہر اللہ کی صفت آئی ہے، لیکن وہ نہایت ہی کمزور روایت ہیں جو کہ غیر معتبر ہیں۔ اس تحریر سے مقصود مہینوں کے مابین فضیلت میں تقابل مقصود نہیں ہے کہ کون سا مہینہ افضل ہے، اور نہ ہی ماہ رمضان کے فضائل بیان کرنا مقصود ہے، بلکہ ماہ رمضان سے متعلق جو شہر اللہ کی صفت خصوصیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے اس کی حقیقت تحریر کرنا مقصود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔